الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر یہ پروگرام دین و دنیا کے نام سے ہر ہفتے آپ کے سامنے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ لوکل کال نمبر ہے جو بریڈ فوڈ کی برانچ ہے، آپ کال کریں گے تو یہاں کے ساتھی آپ کی کال ریسیو کر سکتے ہیں اور آپ کی آواز اس وقت تمام سامعین بھی سنیں گے اور اپنے سوالات کو آپ اسی وقت پیش کر سکتے ہیں اور اسی وقت آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور سوالات تو ہمارے اس گفتگو کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں جو ہم اس مختصر 1 گھنٹے کی مجلس میں مسائل پیش کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ نے خواب سنانی ہو تو آپ خواب سنا سکتے ہیں، اس کی تعبیر یا تدبیر آپ کو بتائی جاتی ہے۔ کسی اور کے متعلق آپ نے پوچھنا ہو، اسی طریقے سے فتویٰ پوچھنا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اور شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس پروگرام کے بارے میں یا اپنی کوئی ایک اہم رائے ہو جو ہم سب کے لیے جس پر عمل کرنا ممکن ہو یا آپ ضروری سمجھتے ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ آپ شریک کر سکتے ہیں۔ اور جادو کے سلسلے میں، تعویذات کے سلسلے میں یا عملیات کے سلسلے میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کو یہ مسائل اور یہ عنوانات آپ کو ہمارے اس پروگرام میں آپ کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات اس انتظار میں ہوتے ہیں اس اتوار کے اس پروگرام کے، اور بہت سارے ساتھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی جب ملتے ہیں تو اطلاع دے دیتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ کئی ساتھی تو اسی وقت یہ پروگرام سن رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب یہ پروگرام ایک ریپیٹ ہوتا ہے اور دوبارہ سنایا جاتا ہے پھر اس پروگرام کو سن لیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے
اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں حق بات کہنے کی، سمجھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی دینی رہنمائی کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین سامعین کرام، آج اس سے پہلے کہ ہم سوالات اور جوابات کے سلسلے میں شروع ہوں یا جس وقت کہ آپ ہمیں کال کریں، تو مال غنیمت کے متعلق عرض کرنا تھا کہ مال غنیمت جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، علماء کے بیانات کے اندر بھی خاص طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر اور بدر کا ذکر، احد کا ذکر، حنین کا ذکر، اور اسی طریقے سے اور خلفائے راشدین کی جنگوں کا ذکر، تو اس میں مال غنیمت کا ذکر آتا ہے۔ اور مال غنیمت کے متعلق جو چیزیں بیان ہوتی ہیں کہ مسلمان جو مال غنیمت جمع کرتے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم کرنا، مال غنیمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بھی حنین کے موقع پر اس کے اندر وہ بھی حاضر ہوئی تھیں۔ تو مال غنیمت کے متعلق عرض یہ کرنا تھا کہ یہ مال جو غنیمت کا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو مال غنیمت جو انعام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال غنیمت کو اللہ نے ہمارے لیے اسی لیے حلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ مال غنیمت کا ذکر قرآن پاک میں پوری صورت اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اور پھر ابھی جو میں نے 10ویں پاری کی ابتدائی آیات نازل فرمائی ہیں، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم نے مال غنیمت اکٹھا کیا ہے تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اور باقی فقراء کے درمیان، مجاہدین کے درمیان وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کا یہ ایک اہم عنوان ہے۔ مال غنیمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال اپنی ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مال غنیمت ہی سے مسلمانوں کے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ مال غنیمت کے وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ خونی رشتے کہ جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، یہ مسئلہ ہے کہ سادات کو جو سید خاندان کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جن کا تعلق ہے، ان کو زکوٰۃ کے مال سے صدقہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ اوساخ الناس، لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ میل کچیل والا مال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ زکوٰۃ والا صدقہ فرمایا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدقہ زکوٰۃ والا نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اس کے بالمقابل جو مال غنیمت کا مال تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، اہل بیت کو، سادات حضرات کو دیا جاتا ہے۔ اس سے معنی یہ ہوا کہ مال غنیمت بڑا پاکیزہ مال ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد طیبہا، اللہ تعالیٰ نے اس مال کو صرف حلال ہی نہیں فرمایا، بہت عمدہ فرما دیا، طیب بنا دیا، عمدہ کر دیا، برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت میں رکھی ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار کا نام سنا ہوگا، جس تلوار کو تلوار ذوالفقار کہتے ہیں، اور یہ ذوالفقار تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت سے حاصل فرمائی تھی۔ اور ذوالفقار اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر 2 مہرے لگے ہوئے تھے، جس طرح انسان کا بکس پائن ہوتا ہے
اور وہ ہڈی اوپر کی طرف جاتی ہے اور وہ دو کندھوں کے ساتھ پھیلی ہوتی ہے اور پھر بیچ کی دماغ کی طرف وہ جاتی ہے، تو اس طریقے سے وہ مہرے لگے ہوئے تھے اس تلوار کے اوپر، اس لیے اس کو ذوالفقار تلوار کہا جاتا تھا۔ یہی وہ تلوار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح خیبر، باب علوم مدینہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تاج حسن اور حسین کے ابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عطا فرمائی تھی ہدیتاً۔ تو وراثت رسول سے نہیں، حضور نے اپنی زندگی ہی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ارشاد فرمائی تھی، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مال کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ یہی وہ تلوار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر اس کو یوں ہلایا تو بیچ کا حصہ وہ ٹوٹا ہوا کمزور پایا، پھر جب ہلایا تو اچھی ہو گئی، اور فرمایا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ کسی موقع پر ہمیں شکست کا اور نقصان کا سامنا کرنا ہوگا، اور کسی موقع پر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو یہ طیبہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت یہ مال حلال ہی نہیں، مال طیب ہے، مالوں میں سے سب سے عمدہ مال ہے۔ مجاہدین جب اللہ کی راہ میں مقدس جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت کی جتنی جنگیں ہیں، تو وہاں پر مال غنیمت کو اکٹھا کرنا یہ بھی اس شریعت کے فرائض میں سے ہے کہ اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کا 5واں حصہ وہ بیت المال کو دیا جاتا ہے اور باقی 4 حصے وہ مجاہدین غانمین کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، یہ مال غنیمت کا مال عمدہ مال ہے جو آپ تقریروں میں سنتے ہیں، بیانات میں آپ سنتے ہیں، اشعار کے اندر آپ اس کو سنتے ہیں۔ مال غنیمت کا جو تقسیم کیا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ایک حنین کا موقع ہے اور بڑا اہم موقع ہے جس میں حضور کے خاندان کے افراد بھی بطور مال غنیمت کے اندر گرفتار ہو کر کے آئے تھے۔ تو یہ مال غنیمت کو لوٹ مار کے ساتھ تعبیر کرنا یہ اصل میں ناعلمی کی وجہ سے ہے، کہیں کسی نے پڑھ لیا ہوگا اور غور نہیں کیا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ مسلمان میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعبیرات کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مال غنیمت کو لوٹ مار کا مال نہیں کہا جا سکتا، یہ بہت بڑی تحریف ہے دین میں، اور نادانی کی وجہ سے ہے، اس کے مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اس کا ذکر فرمایا، جو جنگ کی فتح کے بعد، وکٹری کے بعد مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو صلح کے ساتھ حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ایک روایت کی طرف آتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مقام دیا گیا، اللہ نے مجھے بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی وجہ سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ وہ 6 چیزیں صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ میں افضل ہوں، میری امت افضل ہے، اللہ نے ہم کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلے نبیوں کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئیں، نہ پہلی امتوں کو یہ حاصل ہوئیں۔ صرف 6 چیزیں نہیں، اور بھی چیزیں ہیں، مگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں کی وجہ سے۔
ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضیلت یوں عطا فرمائی ہے کہ جو گفتگو آپ ارشاد فرماتے ہیں تو اس گفتگو میں، جملوں میں، تعبیر میں لفظ بڑے مختصر اور معنی ان کا بہت ہی وسیع ہوتا ہے۔ اس کو جوامع الکلم، ایسے سٹیٹمنٹس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ تو بڑے مختصر لیکن اس کا معنی بہت زیادہ وسیع، بہت زیادہ پھیلا ہوا۔ انسان اگر اس کی تشریح کرنا چاہے تو جملوں کے جملے، الفاظ کے الفاظ، صفوں کے صفحے ادا کرنا پڑے اور ان الفاظ کا ہم حق ادا نہ کر سکیں۔ یہ کسی اور پیغمبر کو اتنی فضیلت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کی سوچ اور زبان میں اتنی قوت نہیں رکھی جتنی قوت اللہ تعالیٰ نے زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے۔ یہ فرمایا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب اس نبی کو یہ ملی تو اب نبی کے پاس بھی اپنے نبی کے یہ جملے موجود ہیں، اپنے نبی کی یہ سوچ موجود ہے، اپنے نبی کی یہ حدیثیں موجود ہیں، اپنے نبی کی یہ دعائیں موجود ہیں۔ تو پھر جب یہ امت اپنے نبی کے ان الفاظ کو، نبی کے ان جملوں کو یاد کرتی ہے تو جوامع الکلم، لوگ لفظوں کا ذخیرہ لگا لیتے ہیں، یہ لفظوں کے بغیر چند لفظوں میں اپنے مفہوم کو ادا فرما لیتے ہیں۔ اور جوامع الکلم مثلاً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا حاضر ہوئے، فرمایا حضور اور بھتیجے او اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے دعا سکھائیں۔ فرمایا جاؤ یہ عافیت خدا سے مانگو۔ محترم سامعین، انشاءاللہ تعالی مال غنیمت اور 6 چیزوں کی فضیلت کی روایت انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے سیشن میں بیان فرمائیں گے، اور آپ کے سوالات ہوں تو ضرور سوالات لے کر آپ حاضر ہوں، اور اس سے پہلے ہم آپ کے سوالات لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔